بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ آپ جانتے ہیں کہ آج بھارت کے دارالحکومت دلی میں ہارٹ آف ایشیا کانفرنس کی سائیڈ لائنز پر پاکستان اور بھارت کے جو فورن سیکرٹریز ہیں ان کے درمیان ایک ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات میں کافی سارے معاملات پر بات چیت ہوئی، اور جو ہمارے پاس انفارمیشن آئی ہے اس کے مطابق پاکستان کے جو فورن سیکرٹری ہیں اعزاز چودھری، ان کی طرف سے بھارت کے ساتھ مسئلہ کشمیر پہ بات کی گئی۔ اس کے علاوہ بلوچستان میں بھارت کی خفیہ ایجنسی را کی جو سرگرمیاں ہیں اس کا معاملہ اٹھایا گیا، اور حال ہی میں جو را کا ایک افسر پاکستان میں گرفتار ہوا کلبھوشن یادیو، اس کے بارے میں بھی بات کی گئی، اور اس کے علاوہ بھی کچھ معاملات پر بات ہوئی ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف پاکستان اور بھارت کے خارجہ سیکرٹریوں کے درمیان یہ بات چیت کا سلسلہ ہمیں نظر آ رہا ہے، دوسری طرف آج کل بھارت میں پاکستان کے اندر جو ایک سیاسی صورتحال ہے اس کو ایک ٹوسٹ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ بھارت پاکستان کے اندر سیاسی انتشار اور افراتفری پھیلانے میں دلچسپی رکھتا ہے۔ اس پہ ہم بات کریں گے، اور جن معاملات کو جواز بنا کے وہ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان میں بہت افراتفری ہے، ان معاملات پر بھی بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے کیونکہ ہم کشمیر کا ذکر کر رہے ہیں، تو آج کشمیر کے حوالے سے ایک بہت ہی اہم شخصیت جناب امان اللہ خان صاحب، جو جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے تاحیات چیئرمین تھے، ان کا آج انتقال ہو گیا۔ ان کو ہم تھوڑا سا یاد کریں گے۔ کچھ سال پہلے جب پرویز مشرف صاحب نے مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے ایک فارمولہ پیش کیا تھا 2006 میں، تو اس وقت امان اللہ خان صاحب نے ہمارے پروگرام میں اس پر اظہار خیال کیا تھا، تو ان کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا کلپ میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سیلف گورننس کی آپ کو کیا سمجھ آئی ہے؟ فارسی کا شعر ہے، شد پریشان خواب من از کثرت تعبیر رہا، میرے خواب کی اتنی تعبیریں ہو گئے خواب بھی بگڑ گیا۔ اس مسئلے کشمیر کو سیدھا سادہ سے ایک مشورہ تھا کہ کشمیریوں سے پوچھا جائے وہ کیا چاہتے ہیں۔ پہلے تو پریزیڈنٹ صاحب سیلف گورننس کے بارے میں خود کلیئر نہیں اس کا مطلب کیا ہے۔ کرن تھاپر نے ان سے سوال کیا تو میں نے پوری ڈیٹیل سے دیکھا۔ انہوں نے کہا سیلف گورننس از سم تھنگ بٹوین کمپلیٹ انڈیپینڈنس اینڈ انٹرنل اٹانومی۔ وہ بھی ڈیفائن نہیں کر سکے سیلف گورننس میں کیا ڈیفنس اس میں شامل ہوگا، کیا فارن افیئرز اس میں شامل ہوگا، کیا کمیونیکیشن شامل ہوگا، وہ نہیں ہے۔ اٹ از اے کمپلیٹلی کنفیوزڈ آئیڈیا جس کے بارے میں خود مقبوضہ کشمیر بھی، یہاں بھی، اور خود اپنے ان کی کیبنٹ میں بھی یعنی اکثر منسٹر کلیئر نہیں کہ کیا ہے۔ تو یہ کلپ میں نے اس لیے پیش کیا کہ آج بھی بھارت میں لوگ یہی کہتے ہیں کہ کشمیر کا اگر کوئی حل ہے تو وہی مشرف کا فارمولہ ہے۔ تو امان اللہ خان صاحب نے جو اس پہ تجزیہ کیا تھا وہ آج بھی ریلیونٹ ہے۔ اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے۔ ہمارے آج مہمان ہیں جناب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبد القادر بلوچ صاحب، وفاقی وزیر، مسلم لیگ نون کے رہنما، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ طلعت مسعود صاحب ڈیفنس اینالسٹ ہیں، اور لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب، آپ بھی ڈیفنس اینالسٹ ہیں، اور تینوں ہمارے لیے بہت محترم اور ریلیونٹ مہمان ہیں۔ قادر بلوچ صاحب، میں آپ کو اس سے پہلے کہ ڈیٹیل میں جاؤں، میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو فورن سیکرٹریز کے لیول پہ جو انگیجمنٹ ہوئی ہے، بظاہر بڑی پازیٹیو بات ہے، اس میں جو کلبھوشن یادیو کا جو معاملہ بھی زیر بحث آیا، آپ کو لگتا ہے کہ کلبھوشن یادیو کا سکینڈل سامنے آنے کے بعد بھارت جو ہے وہ پرامن مذاکرات کے ذریعے معاملات کو طے کرنے میں کوئی سنجیدگی دکھائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میر صاحب، اصل میں جو مذاکرات کی کہانی ہے، میرے اپنے سمجھ کے مطابق اس کے لیے جو پرائم منسٹر آف انڈیا مودی صاحب ہیں، یہ کبھی بھی سنسیئر نہیں تھے، اور ابھی مجھے پتہ نہیں ہے کہ اس وقت کیا سنسیئرٹی ان کی آئی ہے نہیں آئی ہے، لیکن وہ ایک ہاکش ایٹیچیوڈ کے ساتھ اور ایک بلیش ایٹیچیوڈ کے ساتھ وہ آئے تھے براؤ بیٹ کرنے کے لیے پاکستان کو، اور اپنے روب دھاپ اور اپنی طاقت کا مظاہرہ اور اپنی اس کے ساتھ آئے تھے، اور ہندوتا کے اوپر یقین کرتے ہوئے اس ایٹیچیوڈ کے ساتھ آئے تھے۔ اور پھر یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، انٹرنیشنل انوائرمنٹ اور انٹرنیشنل پلیئرز میدان میں آئے، اور ان کی خواہش یہ تھی کہ یہ دو ممالک آپس میں انگیج کریں ایک دوسرے کو بات چیت کے میں، اور اپنے معاملات کو بات چیت کے ذریعے سے سلجھانے کی کوشش کریں، کیونکہ دنیا کو یہ فکر لگی رہتی ہے دو ملک ہیں، دونوں نیوکلیر ملک ہیں، اور نیوکلیر حساب کتاب میں اس کے ذریعے سے، اس کے استعمال سے کوشش دنیا میں یہی ہو رہی ہے کہ کوئی ایسا نہ ہو، کوئی وجہ جس کی وجہ سے اس تک لوگ پہنچے۔ اور انہوں نے کمپیل کیا اور ٹاکنگ ٹیبل پہ ان کو لے آئے، اور
وہاں پر پھر اس نے تھوڑا سا اگین تھوڑا سا سمارٹ بننے کی کوشش کی. وہ جو سڈنلی وہ آ گیا وہاں پر رائیونڈ میں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں دل سے چاہتا ہوں کہ معاملات ٹھیک ہو جائیں, اور وہ آئے, انہوں نے جو جیسچر کیا سو اپنی جگہ پہ, لیکن پھر بھی پیش رفت اس قسم کی نہیں ہو سکی جو ہونا چاہیے تھا. ابھی کلبھوشن یادیو والی جو کہانی سامنے آئی ہے, اس نے ان کو کمپلیٹلی ڈیفینسو پہ ڈالا ہوا ہے, اور ڈیفینسو میں ہونے کی وجہ سے اب وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی اور کازز اس قسم کے ڈھونڈیں جس کی وجہ سے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی آرگومنٹ آ جائے اور ایکول بنیاد کے اوپر ہم دونوں ممالک آ جائیں. ہم نے اب تک کوئی اس قسم کی کارروائی نہیں کی, نہیں بتائی جس کے بنیاد کے اوپر ہمیں الزام دیا جا سکے, لیکن ہمارے پاس ان کو الزام دینے کے لیے اور شکایت کرنے کے لیے یہ کلبھوشن یادیو والا ہے, اور یادیو کے کنیکشنز دوسرے بھی آئے اور بھی لوگ پکڑے گئے. یہ تمام انفارمیشن ہمارے پاس ہے, اور یہ انفارمیشن لے کے ہمارے فارن سیکرٹری صاحب وہاں پر گئے ہوں گے. آئی ایم شیور انہوں نے ان کو بتایا ہوگا. اب معاملہ آگے کیسے چلتا ہے یہ بھی دیکھا جائے گا, اور لیکن کوشش یہ کریں گے اپنے آپ کو پھر بھی وہ سپیریئر پوزیشن پہ لا کے بات چیت کرنے کی کوشش کرے گا, اور ہمیں پریشر میں ڈال کے وہ کارروائی کرنے کی کوشش کرے گا. لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے, اللہ کے فضل و کرم سے we are equally strong. ٹھیک ہے. اچھا جناب طلعت مسعود صاحب, 9 دسمبر 2015 کو سشما سوراج اسلام آباد آئیں, ہارٹ آف ایشیا کانفرنس میں سرتاج عزیز صاحب سے ملاقات ہوئی, پرائم منسٹر سے بھی ملاقات ہوئی. 25 دسمبر 2015 کو مودی صاحب لاہور چلے گئے, نواز شریف صاحب کو ملے, لیکن 2 جنوری 2016 کو پٹھان کوٹ پہ حملہ ہو گیا, اور پھر 18 فروری کو اس کی FIR گجرانوالہ میں درج ہو گئی, اور 27 مارچ کو پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ گئی پٹھان کوٹ میں, اور اسی دن کلبھوشن یادیو جو ہے اس کا اسکینڈل بھی سامنے آیا. اب آج دلی میں مذاکرات کا سلسلہ دوبارہ, ابھی آفیشیل مذاکرات تو شروع نہیں ہوئے لیکن انگیجمنٹ ہمیں نظر آ رہی ہے. آپ کو کیا مستقبل نظر آ رہا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کوئی باقاعدہ مذاکرات کا عمل شروع ہو پائے گا؟ میرے خیال میں یہ تو مشکل ہے کہ ایک لحاظ سے جس طریقے سے ہم چاہتے ہیں کہ ایک جامع طریقے سے بات چیت کا سلسلہ شروع ہو, جسے کہتے ہیں کمپریہنسو ڈائیلاگ, تو میں نہیں سمجھتا کہ انڈیا اس وقت اس طریقے سے راضی ہے, اور اگر راضی ہو بھی تو میرے خیال میں ہمیں کوئی خاص توقعات رکھنے نہیں چاہیے. اس لیے کہ جیسے جنرل صاحب نے ابھی فرمایا, جنرل بلوچ نے, کہ ان کا جو رویہ ہے اور جس طریقے سے وہ دباؤ ڈالنا چاہ رہے تھے وہ تو شاید اس میں کامیاب نہ ہوئے ہوں, لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ معاملات کو آگے بڑھانا نہیں چاہتے, لیکن اس حد تک تعلقات کو رکھنا چاہتے ہیں کہ وہ جو اپنا ان کا ایک مشن ہے کہ اپنے ملک کی ترقی ہو, اور اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا کی جس طریقے سے تیزی سے اس کی اقتصادی اور معاشی حالت بہتر ہو رہی ہے, اور تیزی سے رفتار سے, اور ساری دنیا نوے امریکہ خاص طور سے اور دوسرے ممالک بھی اس کی حمایت کر رہے ہیں, تو میں اور ظاہر ہے اصولوں کو درکنار کر کے مصلحت کی بنیاد پر, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا یہ خیال ہے کہ ایک لحاظ سے ایک ایسا امیج دنیا میں قائم کیا جائے کہ ہم جو ہیں اپنے ہمسایہ ممالک سے بھی اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں, لیکن اصل حقیقت جو ہے وہ مختلف ہے. توقعات زیادہ نہیں رکھنی چاہیے, لیکن راستہ یہی ہے کہ بات چیت کے بغیر معاملات حل نہیں ہوں گے, چاہے آج نہ ہوں, 5 سال کے بعد ہوں گے یا 10 سال کے بعد, اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. اچھا جنرل امجد شعیب صاحب, ایک طرف تو یہ انگیجمنٹ ہے, مذاکرات کی بات ہو رہی ہے, لیکن دوسری طرف انڈیا میں میڈیا کے ذریعے ایک ایسا ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے کہ جس میں وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی پاکستان کا جو پرائم منسٹر ہے اس کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ فوج ہے, اور فوج کا سب سے بڑا مسئلہ نواز شریف ہے. میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب کے بارے میں انتہائی ایک حد تک امیز اور قابل مذمت ایک کلپ ہے جس کو ہم نے کافی ایڈٹ کیا ہے, اور اس کو چلانے سے پہلے ہم ناظرین آپ کو بتا دیں کہ اس کا مقصد صرف وہاں جو ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے وہ دکھانا ہے, لیکن جو اس کا کانٹینٹ ہے انتہائی قابل مذمت ہے. اس کو ہم نے ایڈٹ بھی کیا ہے, لیکن ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں کہ وہاں پہ نواز شریف صاحب کے خلاف کیا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. کسی اگیات ویکتی نے پردھان منتری نواز شریف کو ای بے پر بیچنے کی کوشش کی ہے. کہا گیا ہے کہ یوزلیس پاکستانی پی ایم نواز شریف فار سیل. آپ کو بتا دیں کہ پروڈکٹ ڈیٹیلز میں لکھا گیا ہے کہ یہ پاکستانی پرائم منسٹر کسی بھی کام کا نہیں ہے اور ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی ویکتی اسے خریدنا چاہتا ہے تو بائر کو اسے سوئم ہی کلیکٹ کرنا ہوگا. پروڈکٹ حاصل کرنے کا ایڈریس تبھی دیا جائے گا جب اس کی بڈنگ پوری ہو جائے گی. اس کے بعد آگے پروڈکٹ ڈیٹیلز میں لکھا گیا ہے کہ یہ پروڈکٹ پہلے سے ہی ڈیفیکٹڈ اور کرپٹ ہے, اس کی کنڈیشن بالکل صحیح نہیں ہے, یہ
देश के किसी भी काम नहीं आया है। साथ ही में ये भी लिखा गया है कि इस प्रोडक्ट को आप इंग्लैंड, अमेरिका, टर्की में ज्यादा पाते हैं बजाय कि पाकिस्तान में। इनकी सभी की सभी प्रॉपर्टीज लंदन में है, लेकिन फिर भी ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने रहना चाहते हैं। साथ ही ये भी लिखा गया है कि इस प्रोडक्ट के साथ छोटे पैक में मिस्टर शहबाज शरीफ भी आपको फ्री मिलेंगे। आपको बता दें कि अभी ईबे पर पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की बोली 66,200 पाउंड लगी है। तो ये इंतहाई काबिल मजम्मत चीज़ है जो इंडिया में इसको प्रोपोगेट किया जा रहा है, लेकिन हमने सिर्फ अमजद शुएब साहब सिर्फ ये इसलिए दिखाया कि एक माइंडसेट आपको बताया जाए। तो क्यों ये इस तरह एक तरफ इंडिया मुज़ाकरात कर रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के खिलाफ ये प्रोपोगेंडा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली चीज़ हमें जहन में रखना चाहिए कि जब तक हमारे वो झगड़े जो इंडिया के साथ हैं वो हल नहीं हो जाते तो इंडिया एक मजावत दुश्मन है इस पाकिस्तान का, और दुश्मन से कभी भी आपको कोई अच्छी तवक्को नहीं रखनी चाहिए। वो आपकी लीडरशिप को जलील करेगा, वो आपकी लीडरशिप और फौज के दरमियान खलीज पैदा करने की कोशिश करेगा। उसकी हर वो कोशिश होगी कि किसी न किसी तरह इंतशार यहाँ मौजूद रहे और उससे ये मुल्क जो है वो इंतशार का शिकार रहे और तरक्की न कर सके, क्योंकि ये उनके मुफाद में है कि पाकिस्तान एक कमज़ोर मुल्क नज़र आए और फिर वो अपनी डिक्टेशन दे सकें। उसमें मैं दो चीज़ें अर्ज़ करूँगा। आपने देखा कि पाकिस्तान को सिर्फ 8 जहाज़ मिल रहे थे जिससे कोई खित्ते में खिलबली नहीं मच सकती थी, कोई ऐसी तबाही नहीं। F-16 और उस पर इंडिया ने क्या नहीं किया और अभी तक माफ़ी नहीं दी कि वो ये पिछले दिनों जब ये इनके अमेरिकन सेक्रेटरी डिफेंस ये विजिट पे आए हैं इंडिया में, तो उधर भी उन्होंने प्रोटेस्ट किया है, उनको प्रोटेस्ट में कि जी अब आप ये क्यों दे रहे हैं उनको। और उन्होंने ये कहा कि ये हमें भी, आप हमें समझाते हैं कि खित्ते में बैरस और पार नहीं इससे ख़राब होगा, ये हमें भी पता है, लेकिन हम पॉलिटिकल साइड पे बात करते हैं कि वाई शुड यू आफ्टर ऑल गिव देम। तो ये तो है उनकी सोच। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जो आपके इंटरनल प्रॉब्लम्स वगैरह जो उन्होंने क्रिएट क्लोशन का किस्सा है जिस तरह करने की कोशिश की, उनका मकसद एक ही है कि ये मुल्क जो है ये कमज़ोर रहे। न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर भी उन्हीं का प्रोपेगेंडा सबसे ज़्यादा वो कर रहे हैं और ये हमें इसका तोड़ करना चाहिए। उसमें 2-3 चीज़ें हैं जो हमें सोचनी चाहिए। पहली बात तो ये कि इंडिया के मामले में सारी कौम को मुत्तहद रहना चाहिए। हमारा प्राइम मिनिस्टर है, उससे हमें शिकवा हो, हम जो जी चाहे करें, हम मुतालबा करें कि ये एहतसाब हो, ये हो, वो हो, लेकिन इंडिया का कोई तुक नहीं बनता कि वो उंगली उठाए हमारे प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, वो हमारी बेइज्जती है। चुनाचे उसका तो तमाम सेक्शंस ऑफ सोसाइटी इंक्लूडिंग तमाम पॉलिटिकल पार्टीज उनको नोटिस लेना चाहिए और रिजेंट करना चाहिए। दूसरी तरफ ये है कि ये भी हमें चाल समझ लेनी चाहिए कि जो मटेरियल आपको नजर आता है अखबारों में, जो चीजें जो बाज़ औक़ात आर्टिकल्स नजर आते हैं जिसमें प्रोजेक्ट किया जा रहा होता है कि जी शायद फौज की नजर इक़्तिदार पे या फौज कुछ कर, ये सारी चीजें आपके और आपके लीडरशिप के दरमियान एक खलीज पैदा करने का रास्ता है। जबकि फौज के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बड़ी दफ़ा कह चुके हैं कि जी हम तो जमहूरी प्रोसेस को सपोर्ट करते हैं। अगर कोई किसी जगह पे हमने कोई तस्हीह की है या कोई बात आपको कही है, जैसे राहिल शरीफ कहते हैं जी कश्मीर हमारा बुनियादी मसला है, हमने हल करना है। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर कश्मीर हमारा मसला है तो हमारे कोई गवर्नमेंट के साथ इख्तलाफात हैं। तो ये मैं समझता हूँ इस वक्त कौम को सूझबूझ से काम लेना चाहिए और इंडिया के अज़ाइम समझना चाहिए, जिसने एक तरफ राहिल शरीफ को वो कहते हैं जी ये सबसे बड़ा खतरा हमारे लिए, और दूसरी तरफ वो ये कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर शरीफ जो है उसको खतरा है राहिल शरीफ से। तो ये चीजें जो हैं ये किसी मकसद के तहत की जा रही हैं। हमें हमारी पूरी कौम को इस मामले में नोटिस लेना चाहिए कि इंडिया के प्रोपेगेंडे और चाल में ना आए। ये दुश्मन है, ये आपको अंदर से खोखला करेगा। इसमें साइकोलॉजिकल वॉरफेयर आपके अगेंस्ट चलाई भी है और इसका तोड़ भी हुकूमती सतह पे और सब सतह पे होना चाहिए। अच्छा जनरल कादिर बलोच साहब, जिस तरह के मैंने आपको क्लिप दिखाया नवाज शरीफ साहब के बारे में, हमारे वजीर आजम के बारे में इंडिया में जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, इसी तरह पाकिस्तानी फौज का जो सरबराह है आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ, उनके बारे में भी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और जिसकी तरफ इशारा किया जनरल अमजद शुएब साहब ने, हम ये भी आपको दिखाना चाह रहे हैं और ये भी इसलिए दिखा रहे हैं कि उनका जो माइंड सेट है उसको एक्सपोज करें। और इसमें भी जो कहा जा रहा है उससे बिल्कुल भी कोई हम इत्तेफाक नहीं करते और इसकी भी हम मजम्मत करते हैं। जरा देखें क्या कहा जा रहा है। वो इस वक्त पाकिस्तान का सबसे ताकतवर शख्स है, उससे पाकिस्तान सरकार भी डरती है और आतंकी संगठन भी। उसके खिलाफ मीडिया में बोलने की किसी की हिम्मत नहीं।
ये नवाज शरीफ नहीं, राहिल शरीफ है। बहुत ही कम वक्त में राहिल शरीफ ने खुद को इतना ताकतवर बना लिया है कि नवाज शरीफ बौने साबित होने लगे हैं। ये तस्वीरें देखिए, पेशावर से कराची के रास्ते में आपको जगह जगह राहिल शरीफ की बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी हुई मिलेंगी, बड़े बड़े पोस्टर्स और बिलबोर्ड मिलेंगे। इनमें राहिल शरीफ की तारीफ में कसीदे गढ़े गए हैं। एक सेनाध्यक्ष के लिए इस तरह की तस्वीरें देखना भारत के लोगों को हैरत में डाल सकता है, लेकिन पाकिस्तान की मौजूदा सच्चाई यही है। यहाँ चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार के मुखिया नवाज शरीफ के बजाय राहिल शरीफ की तस्वीरें लगाई जाती हैं। ऐसा लगता है जैसे खुद राहिल चुनाव लड़ने जा रहे हों। जी, तो कादर बलोच साहब, पहले नवाज शरीफ साहब के खिलाफ प्रोपेगेंडा, फिर वही प्रोपेगेंडा जो है वो राहिल शरीफ साहब के खिलाफ। तो इंडिया जो है उसका क्या मतम नजर आपको नजर आ रहा है? वो पाकिस्तान में जो सियासी इख्तलाफात हैं उनको एक इंतशार और अफरा तफरी में तब्दील करना चाहिए? सब बिल्कुल साफ वाज़ेह है, कोई शक की गुंजाइश नहीं है। मैं क्लियर करके आपको बता दूंगा कि इंडिया के डिजाइन क्या है। जी, इंडिया का और इंडिया को सपोर्ट करने वाले पावर्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस वक्त सी पैक है। 46 अरब डॉलर्स हैं जो कि पाकिस्तान के इकोनॉमी में आने वाले हैं चाइना की तरफ से, और ये ग्वादर का पोर्ट और हमारा कनेक्शन जो कि बनना है उधर नॉर्थ में चाइना के साथ और साउथ में डाउन बिलो ऑफ कोर्स जहां कहीं भी जाना है, ठीक है। एंड प्लस ऑफ कोर्स वो जो आपके गल्फ के ऊपर ऑयल फ्लो के ऊपर वो जो कंट्रोल का मैकेनिज्म, उसके सामने से जो 40% ऑफ द वर्ल्ड ऑयल एक्सपोर्ट्स जो है ना वहां से फ्लो करते हैं, उसके ऊपर भी इनडायरेक्ट डायरेक्ट कोई इफेक्ट पड़ने का इम्कान एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब ये जो चीजें जिस वक्त आप सामने रखते हैं, तो ये सी पैक वाली चीज उसी वक्त जो है ना मटीरियलाइज हो सकता है जिस वक्त आर्मी और पॉलिटिकल गवर्नमेंट एक ही पेज पे हों और एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हो। इस डायरेक्शन में काम करने के लिए बीड़ा उठाया हुआ है जनाब राहिल शरीफ साहब ने कि उसने मुल्क में अमन लाना है हर सूरत में। वो एक प्री कंडीशन है चाइना की तरफ से कि मुल्क में अमन हो तो फिर इन्वेस्टमेंट आ जाएंगे। तो इस वजह से वो बगैर कोई मसला पैदा किए अल्लाह ताला के फजल करम से रब ने उसको मदद किया है, मुल्क को मदद किया है। ज़रब हज़म ने बड़े अच्छे नतीजे दिए हैं, कराची में बड़े अच्छे नतीजे आ गए, बलूचिस्तान में बड़े अच्छे नतीजे आ गए। इस वक्त लगता यह है लोगों का एतमाद वापस बहाल हो गया है। डर और खौफ जो लोगों के जहनों में था दहशत गर्दों से, तालिबान से, सेपरेटिस्ट से, वो खौफ और डर भी खत्म हो गया है। ऑन दी अदर हैंड जहां तक मियां साहब का ताल्लुक है, इसी सी पैक के पैसों से वो पॉसिबिलिटी बनी है कि 8 से 10 अरब डॉलर तक के इन्वेस्टमेंट किए जाएं और इस मुल्क का सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम है वो बिजली का प्रॉब्लम, उसको सॉल्व किया जाए। LNG वाला मामला जब आ गया तो उसने गैस, बिजली के और गैस के प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर दिया। अब जब बिजली का प्रॉब्लम हल हो जाता है, गैस का प्रॉब्लम हल हो जाता है और मुल्क में अमन वापस आ जाता है और 44 अरब के बराबर इन्वेस्टमेंट्स इस मुल्क में आ जाते हैं, आप देख लीजिए कि इस मुल्क की जो फौजी और सियासी कुव्वत कितनी कहां तक पहुंचती है। और ये आपके दुश्मन को कभी भी ये भाता नहीं है। वो किसी सूरत में ये नहीं चाहते हैं कि चाइनीज का इतना इन्फ्लुएंस हो, नंबर 1, और पाकिस्तान इतना टेक ऑफ कर ले कि प्रोबेबली बाय द एंड ऑफ द डे दैट्स 2018 पर कैपिटा जो हमारा ग्रोथ है वो इंडिया के बराबर आ जाए, उसके करीब आ जाए। और वो इस डायरेक्शन में जो कुछ कर सकते हैं फौज के दरमियान में और पॉलिटिकल गवर्नमेंट के दरमियान में इख्तलाफात पैदा करने के लिए वो करेंगे। सी पैक को नाकाम बनाने के लिए, क्योंकि सी पैक उसी सूरत में नाकाम हो सकता है जबकि फौज और सिविल गवर्नमेंट एक पेज पे ना हो, मुल्क में अफरा तफरी हो। और जब अफरा तफरी होगा, यहाँ पर आपके धरने शरने होंगे, चैलेंज किया जाएगा, तो नेचुरली जो बाहर से पैसा आ रहा है लोग अपना पैसा खड्डे में, कुएं में डालने के लिए नहीं लाएंगे, वो अपने फायदे के लिए लाएंगे। चाइनीज का फायदा पैसा हमारे मोहब्बत के लिए नहीं आ रहा है, चाइनीज का पैसा आ रहा है। यस, वी आर ग्रेटफुल टू देम, हमारे दोस्त हैं, कभी भी उन्होंने छोड़ा नहीं है, लेकिन उसके अपने फायदे की बात। बिल्कुल ठीक, फायदा उनका भी है, फायदा हमारा है। विन विन सिचुएशन है ये। विन विन कभी भी सूट नहीं करता हमारे दुश्मनों को, बात क्लियर है। उस पैरा में देखे तो ये जो खातून या जो भी औरत, मैं कहूंगा उसको हम सारी खातून का लफ्ज अच्छे, जिस जहरीले तरीके से वो बात कर रही थी, वन फील सॉरी फॉर दैट। आई एम श्योर हम अपनी मीडिया को एडवाइस नहीं करेंगे कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ इस किस्म की जहरीली और घटिया जुबान इस्तेमाल करें। आपको मैं एडवाइस नहीं करूंगा। बिल्कुल ठीक, ये मैं करूंगा, मैं अपनी मीडिया को नहीं करूंगा। बिल्कुल ठीक है। तो एक वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद हम इस सवाल में बात करेंगे कि अगर वाकई दुश्मन जो है वो पाकिस्तान में सियासी इख्तलाफात को कशीदगी में, इंतशार में, अफरा तफरी में तब्दील करने की कोशिश कर रहा है,
تو ہم اس اختلاف کو کشیدگی اور افراتفری میں تبدیل ہونے سے کیسے روکیں؟ وقفے کے بعد اس پہ بات کریں گے۔ وقفے کے بعد گفتگو میں دوبارہ خوش آمدید۔ جنرل طلعت مسعود صاحب، اب اس میں تو کوئی شک نہیں، ہم سب کا اس پہ اتفاق ہے کہ پاکستان میں جو ہماری جو داخلی صورتحال ہے تو اس میں جو کوئی سیاسی اختلافات ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں، یہ ہماری اندرونی لڑائی ہے جیسا کہ امجد شعیب صاحب نے کہا ہے، لیکن انڈیا کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اس کو ایکسپلائٹ کرے۔ لیکن ہمیں بھی تو کچھ کرنا ہے نا کہ ہمارے جو ادارے ہیں وہ ٹکراؤ کی طرف نہ جائیں، ان کے درمیان تصادم نہ ہو۔ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ تو ایک تو یہ ہمیں سمجھنا چاہیے، چاہے آپ کتنی بھی خواہش رکھیں کہ انڈیا ان آپ کی کمزوریوں کو ایکسپلائٹ اس کا نہیں ایکسپلائٹ کرے گی، تو یہ آپ کی خوش فہمی ہوگی۔ اس لیے کہ تمام جتنے بھی دشمن ممالک ہوتے ہیں ان کا تو یہی پلان ہوتا ہے کہ جو بھی کمزوری ہوگی اس کو ایکسپلائٹ کیا جائے گا۔ اب رہا آپ کا سوال، میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جو توازن ہونا چاہیے ایک جمہوری ملک میں، وہ پاکستان میں اس طریقے کا توازن نہیں ہے، اور یہ جو فاصلہ ہے، جو راستہ ہے، وہ بڑا لمبا ہے ہمارا۔ لیکن ہمیں کوشش کرنی چاہیے تمام اداروں کو، فوج کے ادارے کو بھی اور سویلین اداروں کو، اپنی کارکردگی بہتر کر کے اپنی جو جمہوری قوت ہے اس کو بہتر کرنا ضروری ہے۔ اس لیے کہ دو ایلیمنٹس ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے کارکردگی اور دوسرا ہوتا ہے آپ کا پروسیس۔ ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں چونکہ کارکردگی ٹھیک نہیں ہوتی ہے تو وہ قلعہ جو ہے وہ ہمیشہ فوج جو ہے وہ پھر پورا کرتی ہے۔ تو یہ جو کمزوری ہے، جیسے جیسے یہ بہتر ہوگی آپ دیکھیں گے کہ فوج کا کردار جو ہے وہ زیادہ تر اپنے پیشے کے اوپر ہی رہے گا، دوسرے معاملات میں مداخلت نہیں ہوگی۔ تو یہ ایک سفر ہے جس کو میرے خیال میں جتنا آپ تیز کریں گے اتنا پاکستان مضبوط ہوگا، لیکن اس میں ذمہ داری دونوں کی ہے۔ میں یہ بھی کہوں گا کہ دیکھیے فوج کو بھی احتیاط کی ضرورت ہے۔ اگر آپ نصیحت کرنا چاہتے ہیں، مثلا ایسے معاملات ہیں جس میں نصیحت کی شاید ضرورت ہو، اکاؤنٹیبلٹی وغیرہ، تو اگر آپ پبلک میں کرتے ہیں تو پھر اس کا ایک مختلف ایک اثر ہوتا ہے۔ اگر آپ پرائیویٹلی کہیں تو میرے خیال میں اس کا بہتر طریقہ کار ہوگا۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ذمہ داری دونوں لیڈرز کی ہے، بلکہ تمام لیڈرز کی ہے کہ ہم جمہوریت کو مضبوط کریں اور ایسی چیز کسی صورت میں نہ کریں جس سے کہ جمہوریت کمزور ہوگی۔ اس لیے کہ فوج کے ادارے کے لیے بھی اور تمام اداروں کے لیے دیکھیے آخر کار جمہوریت کی مضبوطی ہی پاکستان کی مضبوطی ہے۔ ایک پلر پہ یعنی ایک ستون پر پاکستان کھڑا نہیں ہو سکتا۔ پاکستان کو کھڑا ہونے کے لیے تمام ستون جو ہیں ان کو اتنا ہی طاقتور ہونے کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کریں، نہ کہ ایک دوسرے کو انڈرمائن کریں۔ جی جنرل امجد شعیب صاحب، آپ اس میں کیا کہیں گے؟ جنرل طلعت مسعود صاحب نے کہا کہ اگر اکراس دی بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کی آپ نے بات کرنی ہے تو اگر آپ پبلکلی کرتے ہیں تو اس کے مختلف طرح کے اثرات ہوتے ہیں، پرائیویٹلی کریں تو اس کے مختلف اثرات ہوتے ہیں۔ نہیں، میرا نہیں خیال کہ اس کا اس طرح کا ایشو ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے، جب آپ کی ڈیموکریسی ابھی ایک ٹرانزیٹری پیریڈ سے گزر رہی ہے تو اس میں اس کے کریکٹیو ایکشن کرنے کے لیے، کریکٹیو میئرز لینے کے لیے بہت سارے لوگ آپ کو نصیحتیں کریں گے۔ چیف جسٹس نے کئی دفعہ کہا کیا اس سے عدالت نے آ کے تو غصب کر لیا کوئی پاور وہاں پہ؟ یہ نہیں ہے۔ دی پوائنٹ از کہ آپ جو بھی ملک کے ساتھ سنسیئر ہے، اگر وہ کوئی چیز دیکھتا ہے ایسی کرنے کو تو وہ آپ کو بتائے گا۔ میں سمجھتا ہوں ہمیں سب کو بہتری کی جو چیز ہے اس کو پازیٹیو سائڈ پہ لینا چاہیے، جبکہ آپ کو ایک ایشورنس ہو کہ پچھلے چیف آف آرمی اسٹاف بھی کہتے رہے کہ جی ہم جمہوریت کو سپورٹ کرتے ہیں، اس چیف آف آرمی اسٹاف نے بھی یہی کہا، اور جیسے بھی قادر دھرنے کے دنوں کے ذکر کر رہے تھے، آج دن تک کوئی ایسی انڈیکیشن نہیں دی جس سے یہ لگے کہ جی آپ کی جمہوریت ڈی ریل ہونے لگی ہے۔ اور اگر آپ کو کوئی اچھائی کی بات چیف جسٹس کہتا ہے کہ جی آپ اپنی گورننس امپروو کریں تو آپ اس کا جا کے اس کے ساتھ کھڑا کر لیں گے، یہ تو نہیں ہوگا۔ اس نے اپنے طور پہ اگر کوئی بات کی آپ کو اس کو پازیٹیولی لینا چاہیے۔ چیف آف آرمی اسٹاف نے کہا جی کہ کرپشن اکراس دا بورڈ ختم کرنی چاہیے، تو حکومت نے پازیٹیو کہا کہ جی ہم نے اپنے مینیفیسٹو میں یہ رکھا ہوا ہے کہ ہم یہ کریں گے۔ دوسری طرف حکومت فساد بھی کھڑا کر سکتی تھی، کہہ بھی سکتی تھی۔ تو میں سمجھتا ہوں حکومت نے بھی ایک سمجھدارانہ رویہ اختیار کیا کہ بجائے اس کو ایشو بنانے کے
آپ نے کہا جی کہ چیف آف آرمی اسٹاف نے کہا ہے، بڑا اچھا کہا ہے کیونکہ ہمارا بھی مینیفیسٹو میں یہ چیز دی ہوئی ہے. تو پازیٹیو چیزیں جو ہیں ان کو پازیٹیولی لینا چاہیے. اصل چیز ہوتی ہے آپ کی انٹینشن. اگر آپ اپنے ملک کی جمہوریت یا کسی چیز کو ڈیریل کرنے کی انٹینشن نہیں ہے اور پیچھے ایک صرف یہ خواہش ہے کہ آپ بھی ایک محب وطن پاکستانی کی طرح جس طرح دوسرے ہیں آپ ایک اچھا مشورہ دے رہے ہیں، تو اس کو کسی کو کیا تکلیف ہے، اس پہ عمل ہونا چاہیے. اب چیز یہ ہے کہ ایشوز ہمارے بڑے ہیں. جہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ جی یہ پرابلمز آ رہی ہیں کہ فوج اور ان کا حکومت کا کوئی آپس میں مسئلہ، 72 میٹنگز ہوئی ہیں جب سے چیف آف آرمی اسٹاف نے ٹیک اوور کی آرمی، اور جنرل نواز شریف صاحب کے ساتھ، پرائم منسٹر کے ساتھ 72 میٹنگز ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. کبھی کسی چیف آف آرمی اسٹاف کی اتنی میٹنگ ہوئی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایکشن پہ وہ ان کو بریفنگ دیتے رہے ہیں، ہر دورے سے وزٹ آ کے کر کے بریفنگ بھی دیتے رہے ہیں، بتاتے رہے ہیں کہ جی آگے کیا کرنا چاہیے سیکورٹی میٹرز پہ خاص طور پہ. تو اس کا مطلب یہ کہ کوارڈینیشن تو بہت ہے. اس کے بعد بھی شاید آپ نے ضرورت سمجھی بعض چیزوں کو پبلکلی ہائی لائٹ کرنے کی، تو بڑی اچھی بات ہے. آپ نے کوئی سسٹم کو نہیں چھیڑا، کچھ نہیں کیا، آپ نے ایک ایڈوائس دی، اس پہ عمل ہونا چاہیے. اور حکومت کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ آج جس پوزیشن میں کھڑے ہیں، آپ ایک پارلیمنٹ آج الیکٹ ہو کے آئی ہے، کیا ہم اس پارلیمنٹ کو ٹوٹلی آئین کے مطابق پارلیمنٹ کہہ سکتے ہیں کہ جس میں لوگ آرٹیکل 62 63 کے تحت بیٹھے ہوئے ہیں؟ یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہم ڈیموکریسی چلا رہے ہیں وہ بالکل آئیڈیل ہے؟ اس میں بھی ایک ٹرانزیٹری پیریڈ ہے. اس میں بھی یہ ہوگا کہ وقت کے ساتھ ساتھ الیکٹ ہو کے شاید زیادہ بہتر لوگ سامنے آئیں. ان کو جو پرانے ہیں جن کے اوپر بعض پہ زمینوں کے قبضوں کے کیسز ہیں، آپ ان کو ریجیکٹ کریں گے. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ غلطیاں ہر جگہ پہ ہیں. ٹھیک ہے. اس میں سب جگہ اصلاح کی ضرورت ہے کیونکہ ڈیموکریٹک پروسیس جو ہے آپ کا بہت میچور نہیں ہوا. ٹھیک ہے. تو آج جب اس میں آپ کو کوئی بہتری بتا رہا ہے تو اس کو اس انداز میں نہیں لینا چاہیے کہ یہ کوئی ہماری ٹانگ کھینچ رہا ہے. جو اچھی چیز ہے اس کو سب کو اپنانا چاہیے اور اس پہ عمل کرنا چاہیے. جی جنرل قادر بلوچ صاحب، آپ اس میں کیا ایڈ کریں گے؟ جی میر صاحب، میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ دنیا میں سیولائزڈ ممالک میں، ڈیموکریٹک ممالک میں ایک طریقہ ہوتا ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ ایک خاص عرصے کے بعد ملک میں الیکشنز کیے جاتے ہیں اور ایک ٹینیور کے لیے الیکشنز کیے جاتے ہیں، اور جنرلی لوگ انتظار میں رہتے ہیں حکومت کے چینج ہونے کے بارے میں. اس ٹینیور کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ ختم ہو جائے تو پھر اگلے الیکشن میں جایا جائے. اور اپنے آپ کو اگر وہ کوئی خواہش رکھتے ہیں حکومت پہ آنے کے لیے تو وہ گورنمنٹ کی کمزوریوں کو ایکسپلائٹ کرتے ہوئے، بہتر پروگرام دیتے ہوئے، اور وہ تیاری کر لیتے ہیں، اور اس عرصے کے بعد وہ الیکشن میں چلے جاتے ہیں. ان کی امیدیں پوری ہو جاتی ہیں اور یا نہیں ہوتی ہے، جو کچھ بھی ہے. یہ دنیا کا طریقہ ہے. امریکہ میں جائیں، یو کے میں جائیں، آپ جرمنی میں جائیں، فرانس میں جائیں، کہیں بھی جائیں، انڈیا میں جائیں، فار دیٹ نیکسٹ ڈور ہے فار دیٹ میٹر ہمارا. ایون بنگلہ دیش بھی میچور اپ کر گیا ہے کہ وہ انتظار میں رہتے ہیں. انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں یہ ایک نئے لوگ جو آئے ہیں، تھوڑی بہت امیچورٹی ہے، ان کو بہت جلدی ہے اقتدار میں آنے کا، اور وہ اقتدار میں آنا چاہتے ہیں ٹانگ کھینچ کے، غیر جمہوری طریقے سے، الیکشن کا انتظار کیے بغیر. کوئی ایسی کوئی انسیڈنٹ پیدا کرنا چاہتے ہیں، کوئی ایسا ایک سچویشن پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ ان کو موقع ملے اور وہ اقتدار میں آ جائیں. میں اس کے بارے میں تھوڑی سی فرینک ہو کے میں بات کروں گا. کافی میں نے اس کے اوپر سوچا ہے، کافی سوچا ہے، سمجھ ہے. وہ ایکولی پیٹریٹک ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. محب الوطنی کے اوپر ان کا شک نہیں کرنا چاہیے. جب میں نے یہ سی پیک کی بات کی اور ملک کی ترقی کی بات کی وغیرہ وغیرہ، I'm sure ان کو بھی ریلائز کرنا چاہیے. لیکن پرابلم پرابیبلی یہ ہے کہ کچھ ایسے لیڈر ہیں، ان کی لیڈرز کی وہ جو یہ اگر بفرض مال چیزیں مٹیریلائز ہو جاتی ہیں، جس کے بارے میں نے اشارہ کیا کہ بجلی کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، گیس کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، ملک میں امن آ جاتا ہے، اکنامک ایکٹیویٹی ٹھیک ٹھاک جاری ہوتی ہے، تو ڈر یہ ہے کہ یہ پارٹی جس کو کریڈٹ اینڈ آف دا ڈے تمام اچیومنٹس کا اس پارٹی کو جائے گا، تو اس کی پاسبلٹیز بنتی ہے دوبارہ الیکٹ ہونے کا. اور وہ جو دوسری پارٹی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ جب اگر 5 سال اور مل گیا تو ایج وائز ان کی قیادت شاید اس پوزیشن میں نہ ہو جائے کہ اگلے الیکشن کی کارروائی کرے. لہٰذا میں ایک آرگومنٹ بنانے کی کوشش کر رہا ہوں، تو وہ کوشش کر رہے ہیں کہ غیر جمہوری طریقے سے ٹانگیں. میں تھوڑا سا اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا پوائنٹس میں. اب یہاں پر یہ جو پرابلم آ گیا، یعنی کوشش ایک طرف سے آرمی کی طرف سے بیان آ جاتا ہے کہ کرپشن اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے، اور کرپشن رہے گا تو ملک میں امن نہیں آ سکتا ہے. امن اسی صورت میں، ٹیررزم اسی صورت میں ختم ہوگا کہ کرپشن کنٹرول ہو جائے. اور اس کے فوراً انگلیاں اٹھ جاتی ہیں. اس سے پہلے اسی دوران میں یہ جو پاناما لیک والی کاری ہے، سب انگلیاں ٹیڑھی ہو جاتی ہیں مسلم لیگ نون کی طرف کہ یہ پرابیبلی آرمی پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے کہ ان کو سارٹ آؤٹ کر دو. جس وقت سٹیٹمنٹ آ جاتا ہے پرائم منسٹر کا
کہ جی ہم اس کو بھی سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے تیار ہیں, کرپشن کو کم کرنے کے لیے, کک بیک فلانا سب کو انکوائر کرنے کے لیے ہم تیار ہیں. وہ جب بات ہو جاتی ہے تو فوراً پھر دوسری طرف چلنے کی کوشش کرتے ہیں. مقصد یہ ہے کہ کسی طریقے سے اس حکومت کو یہ موقع نہ ملے کہ وہ کچھ کر سکے. 62-63 کی بات کی گئی ہے, یس 62-63 میں سے ہم میں سے کوئی پورا نہیں اترتا ہے, فرشتے بھی پورے اتریں گے اس کے اوپر. لیکن میں اتنا کہوں گا کہ یہ الیکشن جس کے نتیجے کے طور پر یہ پارلیمنٹ آئی ہے, یہ 2008 والے سے بہتر ہے. 2008 والا 2002 سے بہتر تھا, اور 2002 پرابلی اس سے پہلے بہتر تھا. یہ ارتقا ہے, یہ جاری ہے. انشاءاللہ بہتری کی امید رکھنی چاہیے, اور ہم یقین کریں. اور اب ہمارے عام فورسز میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, کوئی شوق نہیں ہے اس ملک میں مارشل لا لگانے کا یا ان ڈیموکریٹک حساب کتاب کو لانے کے لیے. وہ مکمل سپورٹ کریں گے سیاسی قیادت کو. وہ پیٹریاٹک پاکستانی ہیں, جانوں کا قربانی دے رہے ہیں, شہادتیں پیش کر رہے ہیں. جو شہادتیں پیش کرتا ہے وہ پیسوں کی خاطر نہیں کرتا ہے. اس کو اس ملک سے محبت ہے. وہ سمجھ پائے ہیں کہ مارشل لاؤں سے اس ملک کو کوئی فائدہ نہیں ہوا, اور وہ جانتے ہیں اس کو انشاءاللہ یہ نہیں ہوگا. انشاءاللہ یہ ملک جمہوری طریقے سے چلے گا. 2018 تک لوگ انتظار کریں. ایک اہم بات کی ہے جنرل قادر بلوچ صاحب نے کہ کسی کو مارشل لا لگانے کا شوق نہیں, اور امجد شعیب صاحب نے ہمیں یہ بتایا کہ نومبر 2013 سے لے کے اپریل 2016 تک وزیر اعظم نواز شریف اور آرمی چیف جنرل راحیل شریف کے درمیان 72 ملاقاتیں ہو چکی ہیں, 72 میٹنگز ہو چکی ہیں. ایک وقفے کے بعد کچھ مزید باتیں. وقفے کے بعد گفتگو میں دوبارہ خوش آمدید. جنرل طلعت مسعود صاحب, میرے پاس وقت کام ہے, ذرا گزارش ہے مؤدبانہ چھوٹا سا جواب دیجیے گا. یہ جو بات کر رہے تھے قادر بلوچ صاحب, اس سے میں سوال میرے ذہن میں پیدا ہوا کہ یہ جو صاف اور شفاف احتساب کی خواہش ہے, مطالبہ ہے, جی اس سے تو ہر پاکستانی کو اتفاق ہے کہ سب کا احتساب ہونا چاہیے, صاف اور شفاف ہونا چاہیے. یہ ایک جو معاملہ ہے جس پہ سب کا اتفاق ہے, اس کو سیاسی تنازع بنا دیا ہم نے پچھلے کچھ دنوں میں. اس کو سیاسی تنازع بنانے کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا حکومت ہے یا اپوزیشن ہے؟ میرے خیال میں دونوں نے یعنی ایک لحاظ سے کیا ہے, دونوں ذمہ دار ہیں اس کے, اس لیے کہ وہ تو ظاہر ہے اپوزیشن کا تو کام یہی ہوتا ہے کہ ان کی جو کمزوریاں ہیں اس کو اجاگر کیا جائے, سب کے سامنے لایا جائے اور بتایا جائے کہ بھئی یہ اپنی اکاؤنٹیبلٹی احتساب نہیں چاہتے ہیں وغیرہ وغیرہ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرے خیال میں حکومت کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ جتنا بھی زیادہ ایک صاف و شفاف طریقے سے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کرے تو پھر انگلیاں نہیں اٹھیں گی. ہوتا یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس ایسے ادارے ہوتے جو افسوس کی بات ہے جو نہیں ہے, جیسے نیب ہے یا اپنے دوسرے انٹیلیجنس ایجنسیز وغیرہ, انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز ہیں, FIA وغیرہ, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ وہ اتنی کمزور ہیں اس وجہ سے یہ کوشش ہو رہی ہے کہ کچھ ایسا ادارہ بنے یا ایسے لوگ ہوں جو اس کی تحقیق و تفتیش ٹھیک طور سے کر سکیں. اب اس میں ان کو کس حد تک کامیابی ہوگی, حکومت کس طریقے سے ان کے ساتھ تعاون کرے گی اور اپنے اپوزیشن بھی تعاون کرے گی, میرے خیال میں اس کا جو مستقبل ہے وہ پاکستان کے مستقبل سے منسلک ہے. اچھا امجد شعیب صاحب, آج وزیر قانون زاہد حامد صاحب نے کہا ہے کہ جی یہ جو تحقیقاتی کمیشن کے جو TORs ہیں ٹرمز آف ریفرنس یہ نہیں تبدیل ہوں گے, تو اس سے تو سیاسی کشیدگی میں مزید اضافہ ہوگا. تو یہ حکومت اگر اتنی سختی دکھائے گی, اتنی ضد دکھائے گی, تو کون فائدہ اٹھائے گا؟ دیکھیں یہ میں سمجھتا ہوں اس وقت حکومت جو کر رہی ہے وہ درست نہیں ہے میرے خیال کے مطابق. جلسے جلوس جو حکومت پلان کر رہی ہے, جیسے ہم کہتے ہیں کہ جی یہ پبلک سے کانٹیکٹ آپ کرنے جا رہے ہیں, جلسے کریں گے, یہ کنفرنٹیشنل میں سمجھتا ہوں پالیسی ہے, یہ نہیں ہونی چاہیے. حکومت کو یہ نہیں کرنا چاہیے اور فلیکسیبلٹی دکھانی چاہیے. دوسری طرف یہ ہے کہ وزراء کو بیان بازی بند کرنی چاہیے. پرائم منسٹر کی اپنی ذات پہ ایک حرف اٹھا ہے, کون قسم کھا سکتا ہے کہ پرائم منسٹر نے یہ کیا یا نہیں کیا. ہم سب اس کے دفاع میں اس طرح اگر کھڑے ہو جائیں گے اور بیان بازی کریں گے تو پھر دوسری طرف سے بھی بیان آئیں گے, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اخلاقی فرض ہے. جو کمیشن بنایا گیا ہے یہ ان کی پارٹیوں کی پولیٹیکل پارٹیز کی ڈیمانڈ تھی, جبکہ میرے اپنے خیال کے مطابق یہ ضروری نہیں تھا. اگر آج کمیشن کو کام دینا بھی ہو تو صرف پرائم منسٹر کے احتساب کا دینا چاہیے, پرائم منسٹر کے اس ایشو کا دینا چاہیے, باقیوں کا نہیں. اس وجہ سے کہ باقیوں کا احتساب کرنا یا باقیوں کے ان کی کرپشن کو پکڑنا یہ حکومت کا اپنا کام ہے. ان کے خلاف کیسز بنانے چاہیے حکومت کو اسٹریٹ اوے. جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ چودھری نثار اعلان کرتے ہیں کہ میں
اس کو چودھری اعتزاز کو کلینر کے پاس لے کے جاؤں گا، میرے پاس چیزیں ہیں، یا خورشید شاہ کی چیزیں ہیں، یا زرداری صاحب کے قصے ہیں، ڈاکٹر عاصم کا معاملہ ہے، بے شمار چیزیں ہیں، یہ حکومت کو پرسو کرنے چاہیے اور اس کے لیے نیب یوز کریں۔ رہ گیا پرائم منسٹر کا، تو ان کے اوپر ایک مورل بوجھ ہے اس وقت، اس کو میں سمجھتا ہوں کمیشن یا کوئی جس طرح بھی کروانا چاہیں پولیٹیکل پارٹیز کو کروائیں، یہ سب کا دھندا ان کے ذمہ ڈالنا مناسب نہیں ہے۔ قادر بلوچ صاحب وقت کم ہے، صرف اس چیز کا جواب دے دیں گے کہ امجد شعیب صاحب جو آپ کے بہت پرانے دوست ہیں، آپ کے مورچے کے دوست ہیں، مورچے کے ساتھی، آپ 1971 کی جنگ میں ایک ہی مورچے میں تھے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کمیشن جو بنا ہے اس کا مقصد صرف اور صرف پرائم منسٹر کی ذات اور ان کے خاندان کے جو لوگ ہیں ان کا احتساب ہونا چاہیے۔ یہ اصل میں مورچے کے اندر جس وقت فوج والے ہوتے ہیں نا، ان کا تعلق توپ خانے سے، میں انفنٹری والا ہوں، انفنٹری والا جب آگے نکل جاتا ہے، توپ خانے والا جو ہے نا وہ مچان پہ چڑھتے ہیں اور توپ کے گولے برسانے شروع کر دیتے ہیں۔ اس وقت میں علیحدہ مورچے میں ہوں، یہ علیحدہ مورچے میں، یہ اپنے گولے برسا رہے ہیں، ان کو بالکل حق پہنچتا ہے، رائے رکھنا ہر ایک کا حق ہے، لیکن ایک بات جو ہے نا، پرائم منسٹر آف پاکستان کے اوپر کرپشن کا چارج جناب میر صاحب نہیں لگا ہے۔ یہ ایک انفارمیشن تھی جو 250 سے 200 پاکستانیوں کے بارے میں آیا، دنیا کے باقی لوگوں کو چھوڑ دیجئے، جہاں پر مختلف لوگوں کے کاروبار کے بارے میں بات کی گئی اور آف شور کمپنیوں کی بات کی گئی۔ وہاں پر پرائم منسٹر آف پاکستان نے دوسرے دن آ کے اعلان کر دیا کہ جی میں اس کو انویسٹیگیٹ کروانے کے لیے تیار ہوں۔ وہ انہوں نے بات کی، اس کے بعد پریشر آیا اور لوگوں نے کہا، کنسنسس یہ بنی کہ اس کی انکوائری سٹنگ جج سے کرائی جانی چاہیے، وہ بات کی گئی۔ اس کے بعد یہ بھی بات کی گئی انٹرنیشنل فورنزک جو ہے نا آڈیٹر، ان کو بھی استعمال کرنا چاہیے، وہ بات بھی مانی گئی۔ یہ سب کچھ ماننے کے بعد جو بھی کہا تھا، لیکن ساتھ یہ بھی بات کی گئی کہ جس طرح ان کے اوپر تو ایک انفارمیشن آیا ہے اور ابھی تک یہ ثابت نہیں ہوا ہے کہ کیا غلط ہے اور کیا صحیح ہے، آن دی ادر ہینڈ لوگوں کے اوپر کلیئر کٹ جو ہے وہ آبزرویشنز ہیں، اور یہ سب کے سب اگر دیے جائیں، اور یہ ابھی انتظار کرنے کی ضرورت ہے چیف جسٹس صاحب آئے، ہاؤ ول ہی پروسیڈ اباؤٹ اٹ، وہ ایک چیز ہے جو کہ ہمیں بتائے گی۔ بہت بہت شکریہ آپ تینوں کا، بہت بہت شکریہ۔ اور چلتے چلتے میں صرف یہی کہوں گا کہ سیاسی اختلاف اپنی جگہ پہ ہے، احتساب کا مطالبہ بالکل ٹھیک ہے، احتساب ضرور ہونا چاہیے، لیکن جو ہمارے دشمن ہیں وہ پاکستان میں جو سیاسی اختلافات ہیں ان کے ذریعے پاکستان میں افراتفری اور انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ سب کو ہوشیار رہنا چاہیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔